حدیث پاک سے میں اپنی معروضات کا آغاز کروں گا۔ میرے کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی وکل ملک علی قبری، اللہ تبارک و تعالی میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا۔ اس فرشتے کو اطراف عالم سے، ہر جگہ سے لوگوں کی آوازیں سننے کی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے، اس سے اونچا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کے لوگوں کی آوازیں سننے کی اس کو طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ کائنات کے جس کونے سے میری ذات والا صفات پر درود پڑھے گا، وہ فرشتہ میری درگاہ عالی میں عرض کرے گا، آقا آج فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ فرشتہ کہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والی آواز کو سن بھی لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ جو درود پڑھ رہا ہے اس بندے کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے۔ ویسے اہل ذوق بیٹھے ہو، یہاں سمجھنے والی یہ بات بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنتے اور فرشتہ سن کر عرض کرتا ہے۔ ہر ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے، جس مصطفیٰ کے در کے نوکر فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے، خود مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مصطفیٰ کریم خود بھی سنتے ہیں اور یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ یہ فرشتہ سرکار کے پروٹوکول کے لیے بارگاہ عالی میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو درود یہاں پڑھے گا، اس کا اور اس کے والد کا نام گنبد خضرا کی عظیم فضاؤں میں لیا جائے گا۔ خدا جانے اس کی اپنی حاضری ہو یا نہ ہو، نام تو بارگاہ عالی میں لیا جا رہا ہے نا۔ اس لیے جب بھی درود پڑھا کریں اس لیے کہ چلو خدا جانے کب اپنی حاضری ہو، مگر نام تو بارگاہ میں لیا جائے نا۔ اور ایک سوال بھی یہاں سے اٹھتا ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے جزا بھی وہی پاتا ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، نیکی تو بیٹے نے کی ہے، درود تو بیٹے نے پڑھا ہے، نام اس کے باپ کا کیوں لیا گیا ہے، والد کا نام کیوں لیا گیا؟ تو علماء نے دیا جواب اور ایمان تازہ کر دیا۔ اگر آپ گیلی سبحان اللہ والی قسم توڑ دیں تو میں آپ کو پھر جواب سنا دوں۔ یہ سائڈ والے بھی فرما سکتے ہیں سبحان اللہ، بلکہ یہاں سے آواز زیادہ آنی چاہیے، ادھر سید زیادہ تشریف فرما ہے، کیونکہ سادات وہ گھرانہ ہے جو امام علی مقام حضرت امام حسین لجپال نو کے سنا پر بھی بولا تھا، خاموشی وہاں بھی اختیار نہیں فرمائی تھی۔ تو آپ حضرات اہل بیت کے در کے غلام بیٹے ہیں، سبھی کی آواز آنی چاہیے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اور اگر اللہ کے فضل سے آج شب قدر ہو گئی تو آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو جانتے پھر ثواب کتنا ہوگا؟ 1000 مہینے تک سبحان اللہ کہتے رہنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ کہیں گے ایک دفعہ اللہ اکبر۔ تو عاشق نے دیا جواب، بھی درود بیٹا پڑھتا ہے تو باپ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے لیا جاتا ہے کہ باپ اس کا ہوتا ہے جو بیٹا حلالی ہوتا ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا درود پاک بندہ انگلی پر پڑھے یا تسبیح پر پڑھے، درود پاک بندہ مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، درود پاک خلوت میں پڑھے یا جلوت میں پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے یا بعد پڑھے، پڑھے گا وہی جو خالص حلالی ہوگا۔ ہر شخص نہیں لائق مداحی محمد، ہر شخص کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا نبی کو، کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ یا